بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ابھی میں انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ان کا موقف بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن اور صحیح حدیث سے بات کرتا ہوں، تو ظاہر ہے جب تک ان کے اوپر بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے ان کا موقف دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں، کسی سے تب تک اس کے بارے میں رائے قائم نہ کریں جب تک آپ اس کا پورا موقف نہ سن لیں، اس کو پوری طرح سے سن نہ لیں، اس کے دلائل نہ سن لیں۔ تو میں نے یہی نیت کی کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کی آج سے جو پہلی ویڈیو جو انہوں نے بنائی ہے وہ دیکھوں گا، ان کا پورا موقف سنوں گا اور ان کے دلائل سارے میں دیکھوں گا۔ دیکھیں، بعض لوگ کمنٹ کے اندر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیوبندی مولوی فرقوں کے سپورٹ کرنے والے، تو الحمدللہ میرا اس طرح کا کوئی ذہن نہیں ہے۔ ہمیں جہاں سے حق بات ملے، سچ بات ملے، میں اس کو قبول کرتا ہوں، ٹھیک ہے، چاہے وہ بریلوی کرے، دیوبندی کرے، وابی کرے، اہل حدیث کرے، جو بھی کریں، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیں، ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، جدھر سے جو حق بات ملے گی انشاءاللہ الحمدللہ اس کو میں قبول کروں گا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں اسی وجہ سے ان کا موقف پڑھ رہا تھا، اور اسی وجہ سے میں ان کے پاس ملنے بھی گیا ہوں، ان سے 2 دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو جس میں پہلی دفعہ تو حالانکہ وہ ظاہر ہے، وہ پہلی دفعہ میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے کہا کہ میری ویڈیوز آپ دیکھ لو، جس کے بعد پھر میں نے ویڈیوز دیکھی ان کی، پھر اس کے بعد پھر میں دوبارہ ان سے ملنے گیا ہوں، تو ان سے 2-3 سوال ہو سکے ہیں۔ ظاہر ہے وہ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ وہ مجھے پورا بٹھا کے اس طرح میری باتوں کے جواب نہیں دے سکتے۔ تو پھر میں نے ان کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی کہ سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا ہے۔ تو آج میں وہی ویڈیو دیکھ رہا تھا، مسئلہ نمبر 61، انہوں نے جہاں سے شروع کیا، رافضیت، یزیدیت اور ناسبیت کا تحقیقی جائزہ، یہ والی ویڈیو تھی۔ پہلے وہ یزید کے اوپر ہی بات کرتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جب انہوں نے پہلا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موقف بیان کیا کہ ان کی جو حکومت ہے وہ کاٹ کھانے والی حکومت ہے، اس کے درمیان میں وہ 2 حدیث لائے، کہتے ہیں کہ ان 2 حدیثوں کو آپس میں ملاؤ تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں ان کے اس موقف سے پہلے آپ یہ موقف سنیں ان کا، میں آپ کو بتاتا ہوں، تو پھر آپ خود اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ وہ نہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی، میں اس سے متفق ہوں کہ نہیں متفق۔ پہلی وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حذیفہ بن یمامہ رازدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کو منافقین کے نام بتائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان سے وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب تک اللہ چاہے گا میں تمہارے درمیان رہوں گا، پھر اس کے بعد مجھے اٹھا لیا جائے گا، اس کے بعد منہاج النبوہ جو ہے وہ خلافت قائم ہوگی، پھر جب تک اللہ چاہیں گے وہ قائم ہوگی، پھر اس کو بھی اٹھا لیا جائے گا، پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت آئے گی، پھر جب تک اللہ چاہیں گے وہ رہے گی، پھر اس کے بعد اس کو بھی اٹھا لیا جائے گا، پھر اس کے بعد جابر حکمران اور ظالم بادشاہ آئیں گے، پھر جب تک اللہ چاہیں گے وہ رہیں گے، اس کے بعد اس کو اٹھا لیا جائے گا، پھر اس کے بعد پھر منہاج النبوہ خلافت قائم ہوگی، یعنی کہ امام مہدی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے جانے کے بعد جب تک اللہ چاہیں گے میں تمہارے درمیان ہوں، اس کے بعد خلافت قائم ہوگی، منہاج النبوہ، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت، پھر جابر حکمران اور ظالم بادشاہ، پھر منہاج النبوہ خلافت قائم ہوگی، یعنی کہ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے۔ اچھا، اس کے بعد پھر انہوں نے دوسری حدیث بیان کی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو خلافت ہے وہ 30 سال تک قائم رہے گی، میرے بعد جو خلافت ہے وہ 30 سال تک قائم رہے گی۔ پھر راوی نے گنوائے حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، یہ 30 سال خلافت کے، اس کے بعد حکومت قائم ہوگی۔ جب انہوں نے بولا نا اس کے بعد حکومت قائم ہوگی، وہی حکومت کے جس کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا کہ کاٹ کھانے والی حکومت۔ اچھا، یہ جو ان کے الفاظ ہیں نا کہ جس کے بارے میں ہم نے پڑھا وہی کاٹ کھانے والی حکومت، یہ حدیث میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ انجینئر صاحب نے خود سے لگائے ہیں۔ اب یہ مجھے بتائیں کس جگہ یہ الفاظ آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو 30 سال تک خلافت ہے اور خلافت کے بعد فوراً بعد کاٹ کھانے والی حکومت جو ہے وہ قائم ہوگی۔
اگر فوراً بعد کاٹ کھانے والی حکومت قائم ہوئی ہے تو پھر یعنی کہ حضرت حسن کے بعد فوراً کاٹ کھانے والی حکومت قائم ہوگی، پھر وہ حکومت کے جانے کے بعد فوراً جابر حکمران اور ظالم بادشاہ آ گئے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ابھی تک پھر وہی چل رہی ہے کیونکہ امام مہدی علیہ السلام تو آئے نہیں ہے۔ تو بیچ میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عمر بن عبدالعزیز ہیں ان کا دور کدھر گیا؟ دیکھیں ایک سوال اٹھتا ہے نا کہ وہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خلافت کے بعد اب وہ فوراً کاٹ کھانے والی حکومت قائم ہو گئی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس کے بعد پھر ظالم حکمران جابر بادشاہ، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو دور ہے وہ کدھر گیا؟ یعنی کہ میرے ذہن میں جو آیا ہے نا کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد ظالم حکمران کی کاٹ کھانے والی حکومت بھی آئے گی، ظالم حکمران جابر حکمران اور ظالم بادشاہ بھی آئیں گے۔ اس سے کہنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مراد ہے۔ اب دیکھیں کسی جگہ پہ لکھا کہ حضرت امیر معاویہ کی حکومت جو ہے وہ کاٹ کھانے والی ہے، یہ حدیث فٹ ہی نہیں ہوتی ہے ادھر۔ اچھا جب یزید کی باری آئے تو انجینئر صاحب کہتے ہیں کوئی قسطنطنیہ والی حدیث جو ہے وہ ان کے اوپر فٹ کر کے ان کو جنتی کہتے ہیں، تو وہ تو حدیث فٹ ہی نہیں ہوتی۔ میں کوئی یزید کی حمایت نہیں کر رہا، میرا یزید سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں اس کی حمایت کروں۔ میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ انجینئر صاحب جب قسطنطنیہ والی جو جب حدیث آتی ہے تو ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ادھر فٹ نہیں ہو رہی، لیکن حضرت امیر معاویہ کے اوپر یہ حدیث کہاں سے کس اصول سے وہ فٹ کر رہے ہیں؟ یہ آپ بھی کومنٹ کے اندر مجھے بتائیں کہ یہ بات کوئی سمجھ آتی ہے کہ نہیں۔ 2812 کا کومنٹ نہیں کرنا، اسی یہ جو بات چل رہی ہے نا اسی بارے میں کومنٹ کریں۔ 2812 کا جواب میں 3 دفعہ اپنی چینل کے اوپر ریکارڈ کروا چکا ہوں، تو آپ اسی بارے میں آپ یہ بتائیں کہ کیسے یہ سمجھ میں آئی ہے بات کہ نہیں آئی۔ مجھے تو اس بارے میں بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ حدیث اس کے ساتھ فٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔